السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو لائب ارشاد یوٹیوب چینل۔ آج ہم حاصل چاند کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیں۔ چلیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول حاصل چاند، رائٹر لائب ارشاد، پارٹنر خدیجہ، ایپیسوڈ 23۔ سحری کا وقت تھا۔ قاسمیاؤں کے سب افراد ڈائننگ پر بیٹھے سحری کر رہے تھے جب وہ سب کزنز ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آیت اور عبدالرحمن ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ نور ان دونوں پر ہنس رہی تھی اور مہا چپ کر کر دیکھ رہی تھی۔ مہا کا بھی دل کر رہا تھا وہ مذاق کرے، پر عبدالرحمن مہا سے اتنی باتیں نہیں کرتا تھا جتنی وہ آیت اور نور سے کرتا تھا۔ مہا عبدالرحمن کو بری نہیں لگتی تھی، بس وہ اپنے اندر کے انجانے سے خوف سے ڈرتا تھا۔ مہا کیا ہوا ہے؟ اتنی خاموش خاموش کیوں ہو؟ یزدان جو بھی منہ ہاتھ دھو کر آیا تھا مہا کو خاموش دیکھ بولا، کچھ نہیں بھائی، ویسے ہی سوچ رہی ہوں میری زندگی کتنی عجیب ہے نا، سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ مہا آہستہ سے بولی، اگر میں کہوں کہ کل سے تم سب کچھ کر پاؤ گی تو؟ یزدان مہا کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کرتے بولا، بھائی آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ مہا اداس سی ہوتی بولی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کان میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی، اتنی آہستہ کہ کوئی سن نہیں سکتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ چلو دیکھیں گے، یزدان مسکرا کر بولا۔ جی بالکل بھائی، مہا مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن یزدان اٹھا اپنی جگہ پر واپس گیا تھا۔ جب آیت نے بات بخوبی نوٹ کی تھی، یار عبدالرحمن مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ آیت اب یزدان کو جلانے کا طریقہ ڈھونڈ رہی تھی۔ یار میں تمہیں نہ بھی کہوں تب بھی تم بولو گی تو پہلے ہی بول دوں، پوچھتی کیوں ہو؟ عبدالرحمن اب پراٹھا کھانے میں مصروف تھا، بولا، ہاں جیسے تم تو چپ رہتے ہو نا۔ آیت بھی اسی کے انداز میں بولی، ہاں ہاں مجھے پتا ہے۔ عبدالرحمن منہ بناتے بولا، مجھے آج آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ نور بولی تھی، ہاں ہاں بولو۔ تم واش روم میں گئی اور واش روم میں تم نے چھپکلی کو دیکھا، ایسی ہی کوئی بات کرنی ہوگی تم نے۔ عبدالرحمن نور کا مذاق اڑاتے ہنستے ہوئے بولا، نہیں جی آج سچ میں سیریس بات ہے۔ نور نے منہ بنایا تھا۔ اچھا بتاؤ تو صحیح کیا سیریس بات ہے؟ آیت اب اس کی بات سننے کی متوجہ ہوئی تھی۔ پتہ ہے آج میں واش روم میں گئی تو سامنے ہی تو چھپکلیاں تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ مجھے لگ رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں۔ وہ لوگ کافی دنوں سے میرے واش روم میں ہیں، میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ نور ایسے بول رہی تھی جیسے اس نے کوئی 8واں عجوبہ تیار کیا ہو اور اس کے ٹیسٹ کی باری ہو۔ جب سب وہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھے نور کی بات غور سے سن رہے تھے، آیت نے اس کے سر پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ جاہل لڑکی، اتنی سی دیر سے تم یہ بات بتانی تھی؟ میں سمجھی، پتہ نہیں کیا سیریس بات ہے؟ آیت غصے سے بولی، ہاں نا تو اس میں کیا ہے، یہ بھی سیریس بات ہی ہے۔ نور اپنے سر پر ہاتھ رکھتے بولی جہاں آیت نے تھپڑ مارا تھا۔ نور کی بات پر سب کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ نور بچے کوئی لاجیکل بات کیا کرو، عثمان صاحب نے اس کو سمجھایا تھا۔ اوکے بابا، آج کے بعد کروں گی، نور مسکرا کر بولے۔ بھائی صاحب ہمیشہ بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ان کی تو عادت ہوتی ہے یہ سب۔ زیران صاحب نور کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے، ہاں جی مجھے پتا ہے، پر کوئی لاجیکل بات بھی تو کرنی چاہیے نا بچوں کو۔ عثمان صاحب مسکرا کر بولے، جی بھائی جان یہ بھی ہے، زیران صاحب بولے تھے جب سب خاموشی سے سحری کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ عبدالرحمن آفس کیسا جا رہا ہے؟ بتایا ہوا سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ یزدان عبدالرحمن کو تنگ کرتے بولا، بھائی بہت اچھا جا رہا ہے، بس نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ عبدالرحمن نے آنکھ نکالی تھی۔ ہاں مجھے بتاؤ تو آفس میں تم کیا کر رہے ہو؟ کون سے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو؟ کوئی کام کرنا بھی ہے یا بس آفس کی چیزیں توڑ کر آفس کا نقصان کرنا ہے؟ اب عثمان صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی کل ریحان وغیرہ آنا ہے تو اس کی تیاری کی بات کریں، کل کیا کرنا ہے؟ جب زیران صاحب نے بات بدلی تھی، ہاں وہ تو آتے ہی رہتے ہیں، خیر سے آئیں وہ لوگ، وہ سب تو ہمارے گھر کا ہی فرد ہے۔ عثمان صاحب مسکرا کر بولے، جی بھائی، بس وہ ایک ہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کل انتظامات کیا کرنا ہے۔ زیران صاحب بولے تھے۔ وہ ایسے ہی عثمان صاحب کو اپنی باتوں میں مگن رکھنا چاہتے تھے تاکہ عثمان صاحب کا دھیان عبدالرحمن کی طرف سے ہٹ جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے عبدالرحمن نے ابھی کچھ دن پہلے ہی اتنے پیسے اڑائے تھے جس کی وجہ سے اسے اور ڈانٹ پڑے گی، اس لیے انہوں نے فوراً سے بات گھمائی تھی۔ جب عبدالرحمن یزدان کو دیکھ گھور رہا تھا جیسے کھا جائے گا اپنے بھائی کو،
جب یزدان ایک آنکھ ونگ کرتے مسکرا دیا تھا۔ تھینک یو مائی کرائم پارٹنر، عبد الرحمن زیران صاحب کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی میں بولا تھا۔ سحری کے بعد وہ لوگ کمرے میں آئے تھے۔ نور چھت پر کھڑی ریحان سے باتیں کر رہی تھی جب آیت اور معاوین پر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب آیت نے بات شروع کی تھی، مہا میں تم سے بات پوچھوں؟ آیت مہا کو دیکھ بولی جو کہ موبائل میں مصروف تھی۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ مہا موبائل کو سائڈ پر رکھتی بولی۔ تم یزدان سے نہیں، میرا مطلب تم اپنے یزدان بھائی سے ایسی کون سی سیکرٹ باتیں کرتی ہو؟ آیت نے جانی یہ سوال کیوں پوچھ گئی تھی۔ مطلب آپ پوچھنا چاہ رہی ہو ہم دونوں کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مہا کو جیسی آیت کی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ نہیں نہیں، تم اور یزدان ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہو نا، مطلب تمہارا موڈ پہلے خراب ہوتا ہے، پھر یزدان کان میں آ کے کچھ کہتے ہیں اور تم مسکرانے لگ جاتی ہو۔ بس وہی پوچھ رہی ہوں۔ آیت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے پوچھے کہ مہا کو برا نہ لگے۔ اوہ اچھا، وہ میں تمہیں بتا دیتی، لیکن یزدان بھائی نے منع کیا ہے، شاید آج رات تک تمہیں بھی پتہ چل جائے۔ مہا مسکرا کر بولی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، آیت مسکرا کر بولی۔ آیت کو اچھا لگتا تھا کہ ہر چیز موقع کی مناسبت پر ہی پتہ چلے، اور شاید یہی وجہ تھی وہ مہا کو جواب سننے کے بعد اس سے کچھ اور پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اگر کوئی تم سے محبت کرتا ہو تو کیا جواب دو گی اسے؟ آیت نے ٹاپک چینج کیا تھا۔ تو مجھے تو نہیں پتا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، محبت کس سے کرنی چاہیے؟ مہا کو کوئی جواب سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے وہ آیت سے ہی الٹا سوال پوچھ گئی تھی۔ اتنا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہیں پڑھا تھا محبت اس سے کریں جو آپ کو اللہ کے قریب لے کر جائے۔ وہ محبت ہی کیا جو آپ کو اللہ سے دور کرے؟ عشق نے حسن کو ڈبایا تو کبھی عبادت بنایا، میرے معشوق نے خود نہ مل کر مجھے خدا سے ملوایا۔ آیت بولی تھی، اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ دونوں چپ اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھیں، کیونکہ نور تو اب بہت دیر ہی سے آنے والی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑی اس سے کافی دیر باتیں کر رہی تھی۔ وہ لوگ نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے تھے۔ نور، کیا تم میری شہزادی بنو گی؟ ریحان فون کے دوسری طرف بہت ہی کوئی رومانٹک موڈ میں بولا تھا۔ تمہیں اس کا جواب پتہ ہے ریحان؟ نور شرارت سے بولی۔ کیا؟ ریحان ناسمجھی سے بولا۔ یہی تمہیں شہزادہ بنایا کس نے؟ نور ہنستے بولی تھی۔ یار نور، کبھی تو کسی بات کا سیدھا جواب دے دیا کرو، ریحان منہ بناتے بولا۔ یار اگر میں بھی تمہیں سیریس اور سیدھے جواب دینے لگی تو کیا ہوگا اس دنیا کا؟ نور ریحان کو تنگ کرتے بولی۔ اچھا اچھا بس، کیا ٹائم ہو رہا ہے مس ڈرامہ کوئن؟ ریحان بولا تھا۔ کیوں، تمہارے گھر گھڑی نہیں ہے کیا؟ نور نے سوال کیا تھا۔ میرے گھر گھڑی ہے، لیکن آپ بتائیں نا کیا ٹائم ہوا ہے میری جان؟ ریحان واپس اپنے پرانے موڈ میں آ چکا تھا۔ اتنی عاشقوں والی حرکتیں نہ کریں کہ مجھے ہضم ہی نہ ہو، نور نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب واپس اسی موڈ میں آ جاؤ، اگر میری کسی بات کو الٹا جواب دیا تو دیکھنا۔ ریحان ناراض ہوتے بولا تھا جب نور ہنسی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگوں نے کافی دیر باتیں کرتے رہے تھے۔ افطاری کا وقت تھا، آج ریحان کی فیملی بھی ان کے گھر تھی۔ جب ریحان اور نور تو ایک دوسرے کو ہی دیکھے جا رہے تھے، عبد الرحمن ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی اپنی پھپھو کی نظر کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں شرمندہ سا تھا۔ جب بات یزدان نے شروع کی تھی، پھپھو آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ یزدان بولا تھا، ابھی روزہ افطار میں کافی وقت تھا۔ ہاں ہاں ضرور میرے بچے، پوچھو۔ فائقہ بیگم یزدان کو پیار کرتی بولی۔ پھپھو اگر ماہین آج بھی زندہ ہوتی تو؟ یزدان نے سوال کیا تھا۔ سب حیران ہوئے تھے۔ مہا کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ مہا کا دل کیوں ماہین کے نام پر دھڑکا تھا؟ یہ تو ایک راز تھا نا۔ جب عبد الرحمن کا ماہین نام سن وہ لٹک سا گیا تھا، وہ نظریں نیچے کر گیا تھا۔ بچے یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فائقہ بیگم بولی تھی کہ سب کے چہرے کی ہنسی ایک دم سے غائب ہوئی تھی۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، ماہین زندہ ہے۔ یزدان مہا کی طرف دیکھ بول رہا تھا جب مہا کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ تم کیا کہتے جا رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عثمان صاحب، یزدان کی طرف نہ دیکھ، نہ سمجھی سے بولے۔ بابا مہا ہی ماہین ہے، یزدان مہا کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ جب عبد الرحمن نے پھر ساختہ مہا کی طرف دیکھا تھا، کیا وہ سچ میں اس کی ماں ہی تھی؟ کیا وہ سچ میں اس کے اتنے سالوں کی محبت، کیا سچ میں یہ وہی تھی جس سے اس کا بچپن میں نکاح ہوا تھا؟ یہ حقیقت تھی یا کچھ اور؟ جب فائقہ بیگم کو لگا کسی نے ان کی جان نکالی ہو، یزدان سب کچھ دیکھ واپس بولنا شروع ہوا۔ میں جانتا ہوں یہاں پر کسی کو یقین نہیں ہوگا،
پر یہی سچ ماہی ماہین ہے۔ بہت سال پہلے ہم گھومنے گئے تھے، تب اسے کسی نے پہاڑی سے دھکا نہیں دیا تھا بلکہ اسے کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ کڈنیپ کرنے کے بعد ایک فیملی کو دے دیا گیا تھا مصر میں۔ وہاں کی یادیں بالکل مٹا دی گئی تھیں، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ کہاں سے ہے، کہاں کی ہے۔ جب میں وہاں سے پہلی دفعہ مصر میں ملا مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کی پوری ہسٹری جاننا چاہی۔ جب میں نے سارا پتہ لگوایا تو مجھے پتہ لگا، میں جانتا ہوں کسی کو مجھ پر یقین نہیں آئے گا، اس لیے میں نے یہ پاکستان آتے ساتھ ہی اس سے پہلے رپورٹس بنوائی تھی۔ پھپھو کا ڈی این اے ٹیسٹ اور ماہین کا ڈی این اے ٹیسٹ میچ کروایا تھا، اور جب اس کی رپورٹ آئی تو پھپھو اور ماہی کا ڈی این اے ٹیسٹ میچ تھا۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں، اس لیے تو اب کوئی بات ہی نہیں بچتی کہ ماہی ماہین ہے۔ تو آج میں آپ کو آپ کی بیٹی واپس لوٹاتا ہوں پھپھو۔ یزدان وہاں کی طرف دیکھ بولا تھا، وہاں جاؤ اپنی ماما کو گلے لگا لو جس کے لیے تم اتنے سالوں سے تڑپ رہی ہو۔ یزدان مسکرا کر بولا تھا۔ وہاں نے ایک سیکنڈ نہ لگایا تھا اور فائقہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی اور زاروں کی طرح رونا شروع ہوئی تھی۔ جب نور اور آیت کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا یہ ان کی وہی چھوٹی سی ماہین تھی۔ جب عبدالرحمن تو وہیں کا وہیں رہ گیا تھا۔ ریحان کے ابو فیروز شاہ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے تھے، وہ مرد ہو کر اپنی بیٹی کے لیے رو رہے تھے۔ وہ فوراً سے کھڑے ہوتے اپنی بیٹی کو سر پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے لگایا تھا۔ یہ سچ میں میری ماہین ہے، میری لاڈلی؟ فیروز صاحب یزدان کو دیکھتے بولے۔ جی میں جھوٹ کیوں بولوں گا پھپھو، پھپھا یہ آپ کی ہی ماہین ہے، آپ کی لاڈلی بیٹی۔ یزدان فیروز صاحب کو دیکھتے بولا تھا جو اپنی بیٹی کو خود سے لگائے رو رہے تھے۔ ماہین اپنے باپ کے گلے لگتے رونے لگ گئی تھی۔ ریحان کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی ہی بہن ہے۔ اس کی چٹکی جاری ہے۔ آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔